معیشت کی دلدل نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ابھی حال ہی میں عالمی بینک کے ایک افسر تھے مارٹن رائزر، جو ریجنل وائس پریزیڈنٹ فار ساؤتھ ایشیا، انہوں نے ایک بیان دیا پاکستان کی معیشت کے بارے میں، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ترقی کی شرح جو پاکستان میں رہی ہے وہ کئی دہائیوں سے اتنی کم رہی ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز جو ہے، یعنی کہ لوگوں کے لیے جو تعلیم اور صحت کی سہولیات تک رسائی، صاف پانی ان کو میسر نہیں ہوتا، غربت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. معیشت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اس کی وجہ سے جب بھی کوئی ایک شوق ملتا ہے، یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ عالمی سطح پر کوئی جنگ ہو جائے، تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے، یا سیلاب آ جائے، کوئی قدرتی آفت آ جائے، پاکستان کو وہ اور بھی دھچکا زیادہ لگتا ہے. لیکن ہم صرف گورے کی بات کیوں سنیں؟ پاکستان میں کئی ماہر معیشت ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں وارننگ بیلز رنگ کرتے جا رہے ہیں کہ یہ ایک فیصلہ کن مرحلہ ہم اس تک پہنچ چکے ہیں پاکستانی معیشت کے حوالے سے. فیصلہ کن مرحلہ جس کی بات ہوتی رہی ہے، کئی دہائیوں تک ہوتی رہی ہے، اس کے حوالے سے تین پینلسٹ جو ظاہر ہے کسی تعارف کا محتاج تو نہیں ہے. میری جانب اس وقت ظفر مسعود صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے. سربراہ ہیں بینک آف پنجاب کے. 2020 میں جو پلین حادثہ ہوا تھا، موذاتی طور پر سروائیو بھی انہوں نے کیا اور بہت ایڈوکیٹ بھی کیا ریگولیشن کے حوالے سے. جی ظفر صاحب، اس وقت جو نگراں حکومت ہے اس کے اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو ڈنڈا سرکار بھی کہا جا رہا ہے، یعنی کہ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے بہت کام ہوا. لا اینڈ آرڈر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، جو ہورڈنگ ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور بڑا ہم کہیں گے کامیابی بھی دیکھی کہ اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے تیزی آئی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں یا یہ قبل از وقت ہم خوشی منا رہے ہیں؟ بہت شکریہ امبر. نہیں، بہت قبل از وقت ہے ٹو ڈکلیئر اے وکٹری. I think there is a long way to cover. یہ just the starting point. The good news is کہ کم از کم ایک sentiment positive ہوا ہے، ایک tide turn ہوئی ہے towards a positive sentiment. اور اس کے جو reasons آپ نے جن کا احاطہ کیا امبر، وہ بالکل ٹھیک ہیں. وہ administrative reasons ہی ہمیں نظر آتے ہیں. اس میں بائی دا وے بہت بڑا جو رول ہے وہ فواد صاحب کی منسٹری کا بھی ہے کہ جس طرح بہت عرصے سے پرائیویٹائزیشن کا پروسیس رکا ہوا تھا، اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر کچھ ڈیولپمنٹ ہونی شروع ہوئی ہے. جو آپ نے ارلیئر سوال فواد صاحب سے پوچھا تھا، میں فواد صاحب نے جو فرمائی چیزیں میں ان سے اگری کرتا ہوں. میں ایک دو چیزیں صرف ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں سامعین کے لیے، یہاں پر اپنے آڈینس، آپ کے آڈینس کے لیے. ایک تو یہ کہ وہ دیر از اے مائنڈ سیٹ چینج وچ از نیسیسری ان دا سوسائٹی ان آرڈر ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. جو ہم دلدل میں آج پھنسے ہوئے ہیں، اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کمپلیسنٹ ہو گئے ہیں، اور ہم اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ چیزیں یوں ہی ہیں اور ہمیں یوں ہی لے کے چلنی ہے. وہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے، اینڈ آئی تھنک دیر از سم کائنڈ آف چارٹر آف سوسائٹی وچ از نیسیسری. ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، ہم چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں، ہم چارٹر آف بزنس کی بات کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں چل سکتا جب تک کہ چارٹر آف سوسائٹی نہیں ہوگی. اور چارٹر آف سوسائٹی وہی ہے جو میں پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ مائنڈ سیٹ چینج کی ضرورت ہے. ہم سب کو ایٹ دی انڈیویجول لیول چینج ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ بات ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ چینج آنے کی ضرورت ہے اس دلدل سے نکلنے کے لیے، کیونکہ اس دلدل میں ہم پھنسے بھی اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. ہماری جو کیپیسٹی ہے ٹو ڈیولپ ہوم گرون پلان وہ ڈس اپیئر ہو گئی ہے. ہمیں ایک ہوم گرون پلان کی ضرورت کی اشد ضرورت ہے، اور جب تک ہم وہ نہیں لے کے آئیں گے اور ہم ڈپینڈنٹ رہے فار دی آؤٹ سائڈ ورلڈ ٹو پریزنٹ دا پلان ٹو اس، اس کے اندر ہمیشہ گیپ ہی رہے گا. اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا اینگل ضرور ہوگا کہ جو غالباً ہمارے انٹرسٹ میں اس طرح نہیں ہوگا جس طرح ہونا چاہیے. اب ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اوپر ہم اس وقت 62nd نمبر پہ ہیں آؤٹ آف 151 کنٹریز. ہمیں دس از اے پور پرفارمنس. جب تک آپ اس پہ کام نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کو نہیں بڑھائیں گے، آپ کا کوئی اکنامک پلان آپ دلدل سے نہیں نکل پائیں گے. ہمیں یہ ریئلائز کرنا پڑے گا اور اس پہ کام کرنا پڑے گا. اور اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہے جو ہمارا سبسڈیز کا پورا نظام ہے. وہ سبسڈیز کا نظام پورا کا پورا جو ہے اس کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے.
آج جو ہمارا سبسڈیز کا نظام ہے اس کے اندر جو سبسٹینشیل پورشن آف دا سبسڈی ہے، وہ اتفاق کی بات ہے کاظم صاحب کی ایکسپرٹیز، دونوں انڈسٹریز کاظم صاحب کی ایکسپرٹیز ہیں، وہ ایک انرجی سیکٹر جو سب سے بڑا ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ایگریکلچر آ جاتا ہے. آپ دونوں میں دیکھ لیجئے کہ ہم ان پہ سبسڈی جھونکے جا رہے ہیں، جبکہ اس کا کوئی کسی قسم کا رزلٹ ہمیں پروڈکٹیوٹی میں نظر نہیں آ رہا. اور یہی سبسڈیز جو ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ فرٹیلائزر سیکٹر میں ہو تقریباً 200 بلین روپے پر اینم وہ ہے، چاہے وہ کموڈٹیز پہ ہو. فواد صاحب نے بھی اس دن اس کا احاطہ کیا. یہ تقریباً 1 ٹریلین سے زیادہ کا سٹاک اس وقت کھڑا ہوا ہے آپ کا کموڈٹیز کی سبسڈیز کے اندر. آپ جو یہ 300 یونٹ سے نیچے سبسڈی دیتے ہیں بجلی کے اوپر، دیٹ از آلسو مس یوزڈ. گیس کی سبسڈی از مس یوزڈ ایز ویل. Therefore, all these subsidies have to go away, and those subsidies will need to be then diverted towards the social sector for development of human development index جو ہے اس کو بہتر جب تک ہم نہیں کریں گے اسی دلدل میں ہم پھنسے رہیں گے، اس سے باہر نہیں نکل سکتے. ایک میں بری خبر آپ کو امبر دے دوں اور آپ کی میں تو کچھ اچھی خبر کی امید شروع تو ایسے ہی کیا تھا، آپ تو بری خبر دے رہے ہیں. میں بری خبر یہ ہے کہ کوئی شارٹ ٹرم سلوشن نہیں ہے. سو وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کلیئر آن دس. یہ راستہ بہت لمبا ہے، اس دلدل سے ہمیں گزرنا پڑے گا، اس دلدل میں فور دا ٹائم بھی رہنا پڑے گا. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ریئلائزیشن اگر اس چیز کی ہو جائے کہ یہ چیز جو ہے اس سے ہمیں باہر نکلنا ہے، تو پھر تو چلے ہیں تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. ہماری میڈیا پہ معیشت کے حوالے سے کم سمجھ ہے، جتنی بات ہوتی ہے شور زیادہ ہوتا ہے، سمجھ کم ہوتی ہے. تو سوال میں یہاں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آئی ایم ایف پہ تنقید تو بہت ہوتی ہے، لیکن جو ریفارمز اس پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں کرنے چاہیے، وہ ان کے کہنے پہ مجبوری میں، کیونکہ ہمیں قرضہ لینا ہوتا ہے، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کر دیتے. تو لیکن آئی ایم ایف کے تاکہ ہم انڈیپینڈنٹ ہو سکیں، ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ اچھا، یہ بڑا اچھا کیا آپ نے سوال پوچھ لیا مجھ سے. یہ اتفاق سے میں اور فواد صاحب ایک ساتھ ہی ایک سیشن میں تھے، تو وہاں پر ہمارے ایک دوست ہیں جنہوں نے بڑا اچھا بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا پرابلم یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف بڑا پرسکرپٹیو ہے، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ آئی ایم ایف اتنا کم پرسکرپٹیو کیوں ہے. سو وی اگری ود دیٹ. اینڈ دیکھیے بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے، اور ہمیں ایک تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا بہتر طریقے سے. آئی ایم ایف کا پروگرام از فار اسٹیبلائزیشن. اگر ہم نے اس دلدل سے نکلنا ہے تو آئی ایم ایف از ناٹ دا سولوشن. وی ہیو ٹو گو اے لیول فردر دین واٹ آئی ایم ایف از پرسکرائبنگ, and then only we'll be able to get out of this. لیکن کیا کوئی سیاسی حکومت افورڈ کر سکتی ہے اس قسم کے مشکل فیصلے؟ اچھا، اب دیکھیے اسی لیے میں نے پہلے ذکر کیا تھا چارٹر آف سوسائٹی کا، جو فواد صاحب نے بھی بات کی کہ جب تک ایٹ دی انڈیویجول لیول یہ ریئلائزیشن نہیں ہوگی کہ ہمیں اس سے نکلنا ہے، تب تک ہم اس سے نکل نہیں پائیں گے. تو چاہے وہ پولیٹیکل سچویشن ہو، پولیٹیکل گورنمنٹ ہو یا ادروائز، جب تک کہ ڈیمانڈ ہمارے پاس سے نہیں آئے گی اور ہم لوگ نہیں یہ بات کو پش کریں گے آن دا گورنمنٹس، دیز تھنگس ول نیور ہیپن. اور دس ہیز نیور ہیپنڈ. انڈیا کے اندر جو 91 93 کے اندر جو پورے ریفارمز آئے تھے وہ آئی ایم ایف کی وجہ سے نہیں ہوئے ہیں. They have went further from IMF in opening the economy, and therefore, you can see them getting out of the shackles of IMF. Bangladesh has been out of IMF shackles for 20 years, but وہ دوبارہ ابھی گئے ہیں. That's fine. Look, the stability is necessary, but you have to do more than what IMF is asking for in order to get our house in order. Otherwise, we will never be able to come out of this. جو کاظم صاحب فرما رہے تھے گروتھ ریٹ والی بات بالکل درست فرما رہے تھے. میں صرف وہاں پر ایک تصحیح کر دوں کہ وہ خالی گروتھ ریٹ نہیں ہے، وہ ریئل گروتھ ریٹ ہے، کیونکہ دوسری سائڈ جو اس کی ہے وہ پاپولیشن کی، جو فواد صاحب نے بات کی، وہ چائنا از اے کلاسک ایگزامپل آف دس. انہوں نے دونوں طرف سے اس ایکویشن کو ہینڈل کیا. ایک طرف اکانومی کو گرو کیا اور دوسری طرف جو ہے وہ پاپولیشن کو بھی وہ کیا. دوسرا جو کاظم صاحب کہہ رہے تھے وہ ولن اس لیے ہیں ریئل اسٹیٹ اور ایگریکلچر، بیکاز ان کی کنٹریبیوشن جو ہے، اور میں اس میں کاظم صاحب آپ کی اجازت سے میں اس میں ریٹیل بھی ڈال دیتا ہوں، وہ اس لیے ہیں کیونکہ وہ اپنا ڈیو شیئر آف ٹیکسیشن نہیں دے رہے. ان تین سب سیکٹرز کو اگر میں پٹ ٹوگیدر کرتا ہوں تو یہ 52% ہیں آف دا ٹوٹل جی ڈی پی. اینڈ دیئر کنٹریبیوشن ان دا ٹیکسیشن
is probably zilch, zero. تو اس لیے یہ ولن ہے ہمارے, اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ یہ اپنا ڈیو شیئر نہیں دے رہے. آپ ضرور ان کو مراد دیں, آپ ضرور ان کو سبسڈی دیں, مگر ان سے کہیں کہ ٹیکس بھی آ کے دیں. اور میں ذرا تھوڑا سا یہاں پر امبر اپنا ایک تھوڑی سی میں ایک ذرا تھوڑا سا کنی مار دوں گا فواد صاحب آپ کی اجازت سے. بینکوں پہ تو آپ نے 50% ٹیکس لگا دیا, اس کے اوپر ہم سے ایف ایکس پہ بھی ٹیکس لگوا لیا, ٹھیک ہے فائن, بٹ خدا کے واسطے آپ باقی لوگوں سے بھی تو ٹیکس لیجئے جو کچھ دے ہی نہیں رہے. بینکس جو ہیں وہ ہائیسٹ ٹیکس بریکٹ میں فار پاکستان, اینڈ دا بینکس ان پاکستان آر پیئنگ دا ہائیسٹ ٹیکس ان دا انٹائر ایشیا, ساؤتھ ایشیا ریجن. سو پلیز ذرا اس کو ہمیں جوڈیشلی فالو کرنا پڑے گا. دے آر ولن, ایوری بڈی از اے ولن who is not contributing towards our exchequer and who is getting the benefit of the subsidies also. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. ظاہر گفتگو ہم اور کرنا چاہتے تھے, امید کرتی ہوں کہ جو آڈینس کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہے بعد میں بھی ان کو موقع ملے گا. تھینک یو ویری مچ.